اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ چوتھے پارے کی آیت ہے. سارعوا دوڑو. کس کی طرف دوڑنا ہے؟ الی مغفرت کی طرف. اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف دوڑ پڑو. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں ایسے اعمال کرو جن اعمال کی برکت سے میری مغفرت تمہیں نصیب ہو جائے. یہ معنی ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف اپنی مغفرت کی طرف ہمیں دوڑانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں سارے جلدی کرو اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف دوڑ پڑو جلدی کرو. اللہ نے کئی آیات میں یہی کہا ہے دوڑو جلدی کرو بھاگو فاستبقوا الخیرات نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ مقابلہ کرو فاستبقوا الخیرات. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات میں فرمایا اللہ کیسے پہلے اللہ نے اپنی شان بیان کی والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون اور آسمان بنیناها ہم نے اس کو بنایا بأید قوت کے ساتھ اپنی طاقت سے بنایا. اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا بأیدی وإنا لموسعون اور بے شک ہم بڑی وسعت کرنے والے ہیں. کتنا لمبا چوڑا آسمان بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کتنی وسعت کرنے والے ہیں. والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون. فرمایا دیکھو زمین کو ہم نے بچھایا. اللہ فرماتے ہیں فنعم الماہدون ہم کتنے بہترین بچھانے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے آسمان جیسا کوئی آسمان نہیں ہے اور اللہ کی زمین جیسی کوئی زمین نہیں ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فرمایا ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. ہر چیز کے جوڑے ہیں یا نہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے صرف مرد اور عورت کا جوڑا ہے. نہیں. فرمایا حیوانات میں بھی جوڑے ہیں حشرات الارض میں بھی جوڑے ہیں درختوں میں بھی جوڑے ہیں. یہ نر کھجور ہے یہ مادہ کھجور ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں ہر چیز کے ہم نے کیا بنائے ہیں جوڑے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ جب اپنی شان اللہ نے بیان کر لی تو آگے اللہ کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں جب مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے جی. آسمان میں نے بنایا لمبا چوڑا زمین میں نے بچھائی ہے ہر چیز کے جوڑے میں نے بنائے ہیں. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگلی آیت کہتی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑ کے جاؤ اللہ کی طرف. کس کی طرف جاؤ؟ ہاں نہیں دوڑ کے طرف اللہ کی طرف جاؤ. مسجد کی طرف آؤ ادھر آؤ اللہ کے دربار میں آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ. تو ہمیں اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا. بھاگو دوڑو. کدھر جاؤ؟ مسجد کی طرف جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو تم انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. اگلی آیت پڑھ کر دیکھنے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. فرمایا انی لکم بے شک میں تمہارے لیے ایک نذیر ہوں ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. واضح طور پر اللہ نے فرو دو مرتبہ اللہ نے ذکر کیا. بھاگو دوڑو میں ڈرانے والا ہوں. سابقو کہیں فرمایا فاستبقوا الخیرات فرمایا کہیں اللہ نے سارے فرمایا کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اجلونی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سارے فرو اور اس قسم کے جملے فاستبقوا کہہ کر اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے. دوڑو دوڑو دوڑو. یہ ایسے نہ ہو گیا ادھر ایک ٹرک آیا ہوا ہے اس ٹرک کے اوپر ایک بہت بڑا سامان ہے تقسیم ہو رہا ہے. دوڑو بھاگو بھائی. ساری مخلوق بھاگے گی نا
تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کی طرف سے بھی ایک سوغات تقسیم ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا مغفرت اور جنت اللہ دینے کے لیے تیار ہے، دوڑو دوڑو اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جنت کتنی چوڑی ہوگی، سبحان اللہ، جنت کتنی چوڑی ہوگی؟ ہر چیز کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے یا لمبائی زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں جی، جمعہ ہے آج، آخری رات کو جاگے ہوئے ہو، ماشاءاللہ نیند ہے، ہاں جی، تو میرے اوپر پھر اثر پڑے گا۔ آپ سوئیں گے فرنٹ سیٹ پر تو مجھے خود بخود نیند آئے گی۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہاں جی، کہ اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دوڑو مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ جنت عرضها السماوات والارض، کہ چوڑائی زیادہ یا لمبائی زیادہ؟ لمبائی زیادہ۔ اللہ نے جنت کی چوڑائی ذکر کی ہے، فرمایا عرضها السماوات والارض۔ ذرا دیکھیں میں چوڑائی ذکر کروں، ساتوں آسمان، ساتوں آسمان، ایک آسمان وہ ختم ہو جائے، دوسرا آسمان اس کے ساتھ لگا دیا جائے، پھر تیسرا لگا دیا جائے، چوتھا لگا دیا جائے، کتنے آسمان پھیلا دیے جائیں؟ 7۔ پھر زمینوں کو شروع کر دیا جائے، پہلی زمین، دوسری زمین، تیسری، 7 زمینیں بھی ان کے ساتھ ملا دی جائیں، 7 آسمان، 7 زمین، یہ جتنا ان کا پھیلاؤ ہے، جنت اتنی چوڑی ہے، جنت اتنی چوڑی ہے، لیکن طول کتنا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی لمبائی کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ تو اللہ نے چوڑائی قرآن میں ذکر کر دی، اس لیے ہمیں معلوم ہو گئی عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ تیار کر دی گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ رمضان کے روزے کیوں فرض ہوئے تھے؟ میں نے شروع میں تقریر کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے ایسے فرض ہیں اے ایمان والوں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے آپ کو روزوں کی توفیق بخشی ہے، آپ کو تہجد کی توفیق بخشی ہے، اللہ سب کچھ قبول فرمائے، تقوی پیدا ہو گیا، اللہ مزید تقوی پیدا کرے۔ اب جب تقوی پیدا ہو گیا تو اللہ فرماتے دوڑو میری مغفرت کی طرف، دوڑو میری جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ جو اعمال کیے ہیں اللہ کی توفیق سے کیے ہیں، قبول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ایک آدمی کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، کیا اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے، اکڑنے والے کو معاف نہیں کرتا، گناہ بھی کرے اکڑ بھی جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سینہ تان لے میں نے روزے نہیں رکھے کیا کر لو گے، اس طریقے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ میں نہیں نماز پڑھتا تم کیا کر لو گے، میں نہیں تراویح پڑھتا تم کیا کر لو گے، یہ اکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کرتا ہے، لیکن اکڑنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری کمی کوتاہیاں عاجزی کے ساتھ اعمال کرتے رہیں، ہماری کمی کوتاہیوں کو اللہ عاجزی ہو، یہ نہ ہو کیا اکڑ پیدا ہو جائے، یہ نہ ہو، کیوں کہ متکبر یہ اللہ کی صفت ہے، کسی کی بھی صفت نہیں ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹھے، تو ایک دیہات کا آدمی کہنے لگا آپ اس طرح بیٹھتے ہیں، بڑے اکٹھے ہو کے سکڑ کے آپ ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا عبد اور غلام ہوں، تو غلام کو چاہیے ایسے ہی بیٹھے نا۔ تو جب ہمارا نبی اپنے آپ کو اللہ کا کیا کہہ رہا ہے، غلام، اور عبد کہہ رہا ہے، تو ہم بھی تو اللہ کے غلام ہیں جی، ہے نا اللہ کے غلام ہم سب۔ تو عاجزی کے ساتھ
اگر ہم اعمال کرتے رہے انشاءاللہ کمی کوتاہی اللہ خود ہی معاف فرما دیں گے. اعدت للمتقین، فرمایا یہ تیار کر دی گئی ہے جنت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا متقی لوگ کون ہیں؟ سبحان اللہ. پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کئی صفات اس مقام پر ذکر کی ہیں. پہلی صفت متقی پرہیزگار لوگوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ قرآن میں بہت ساری صفات ہیں، لیکن جس آیت کو میں لے کے چل رہا ہوں وہ کہتی ہے کہ متقی پرہیزگار لوگوں کی نشانی الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا وہ لوگ ہیں جو خوشحالی ہو تب بھی، تنگ دستی ہو تب بھی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. سبحان اللہ. الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں. اس پر کئی واقعات عرض کر سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی. غصے کو دبا لیتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اور صفات والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے، یہ ارتکاب گناہ کبیرہ، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اوہو اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اب کیا بنے گا؟ اللہ کو یاد کر کے فاستغفر اللہ، فرمایا وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اسی آیت میں موجود ہے کہ وہ اپنے کیے پر ڈھیٹ نہیں بنتے، اپنے کیے پر ڈٹ نہیں جاتے. جو آدمی کمی کوتاہی ہو جانے کے بعد فوراً معافی مانگ لے، اللہ کو یہ بڑا پیارا لگتا ہے. یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے. اللہ نے فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، فرمایا جو کیا اس پر ڈھیٹ نہیں بنتے، اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے. ہو جاتی ہے انسان سے کمی کوتاہی تو فوراً کیا مانگ لے آدمی؟ معافی مانگ لے، توبہ کر لے. اللہ جل جلالہ نے یہ فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ جن میں یہ صفات، آگے یہ بھی فرما دیا، فرمایا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ. من یہاں ذکر کر کے اللہ نے پہلے سوال کیا، اور اسی میں نفی کا معنی بھی مضمر ہے. دیکھیے جی آخری لمحات میں چل رہا ہوں، گفتگو ختم ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، بتاؤ تو صحیح گناہ کون بخشتا ہے؟ اللہ نے یہ پوچھ کر پھر کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کون معاف کرنے والا ہے؟ جی اللہ معاف کرنے والا ہے. تو آج کا ہمارا یہ جمعہ، یہ جمعۃ التوبہ بن جائے، یہ جمعۃ الاستغفار بن جائے، یہ جمعۃ الدعا بن جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اللہ سے دعا کرنا یہ عبادت ہے. ہم مانگ رہے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں.